لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك. دین کی خدمت کرنے والے افراد اور وہ لوگ جو طبقہ خواص سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین بنیادی نقطہ اور آداب شریعت میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَجِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ایک داعی کو اللہ رب العزت مسلح کر رہے ہیں، ایک مبلغ توحید کو اللہ رب العزت تیار کر رہے ہیں، اور وہ مبلغ دین اور وہ داعی اسلام اور وہ ترجمان شریعت کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. ان دو حضرات کو اللہ رب العزت کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں اولو العزم پیغمبروں کو اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم و جابر اور اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ دونوں حضرات وہاں جا کر کے نرم لہجے میں گفتگو کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَجِّنًا، نرم لہجے کے اندر جا کر کے بات کرنا. یہ جو قول لین ہے، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ آج کی امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سارے فسادات کے پیچھے، ساری لڑائیوں کے پیچھے لہجے کی ترشی اور لہجے کی ناگواری اور سختی ہے. آپ سخت سے سخت بات نرم لہجے کے اندر کر سکتے ہیں، اسے گوارا کیا جائے گا، اسے برداشت کر لیا جائے گا. حق کی بات کریں، حق کی بات کرنے کے اندر کبھی کمپرومائز، کبھی سمجھوتے اور گنجائش کا معاملہ نہ کریں، کبھی رعایت کا معاملہ نہ کریں، مگر دل کے اندر کوڑھن ہو، نبوی فکر ہو، اگلے کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہو. وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقشہ کھینچا ہے شمائل ترمذی کے اندر، عزیز کا عزیز المرجل. رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک امت کے بارے میں غم اور فکر سے ایسے اس انداز میں کڑتا تھا جیسا کہ پانی ہنڈیا کے اندر رکھ دی جائے، اور جس طرح سے پانی ابلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھیں. تو غم یہ ہونا چاہیے، فکر یہ ہونی چاہیے، اور دل کے اندر تاثرات یہ ہونے چاہیے. ان دماغی اور قلبی تاثرات کے ساتھ آپ معتدل اور مثبت انداز کے اندر داعی اسلام بن کر کے وقت کے جس ظالم، جس جابر، جس فاسق اور جس کافر کے پاس بھی جائیں گے آپ کی بات میں وزن ہوگا، آپ کی بات کی قدر کی جائے گی. اور یاد رکھیے، اپنی بات مضبوط ہو مگر لہجہ نرم ہو. یہ قرآن کا دعوت کا اسلوب ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. آپ 8واں سپارہ کھول لیجئے، 12واں سپارہ کھول لیجئے، اس قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم ہود کا تذکرہ. ان انبیاء کرام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس جاتے ہیں. ان میں سے بعض پیغمبروں کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو پاگل سمجھتے ہیں، بعض قوموں نے اپنے پیغمبروں کو کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، بعض پیغمبروں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو مفاد پرست جانتے ہیں. یہ سب الفاظ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کوڈ فرمائے. لیکن ان انبیاء کرام نے قوموں کو اس کے مقابلے میں کیا جواب دیا؟ قوموں کو یہ جواب دیا، اے میری قوم، میں پاگل نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی قسم کا مفاد تم سے نہیں چاہتا. ایک جملہ تمام نبیوں نے کہا، انی لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی قسم کے معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا. اے میری قوم، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. گویا کہ دل دماغ کے اندر ہمیشہ کے لیے قوم کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کرنے کا جذبہ موجود ہے. ایک مستحکم، ایک مضبوط، ایک پائیدار جذبہ موجود ہے کہ میری قوم فلاح پا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک شفیق والد کا درجہ رکھتا ہوں. ایک سرپرست، ایک مشفق، ایک نگہبان، ایک شفیق والد اپنی اولاد سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے؟
بعین ہی اسی انداز کے اندر دین کے داعی کو اپنی تمام کے تمام قوم سے گفتگو کرنی چاہیے۔ دل کے اندر جذبہ ہو، نرم لہجہ ہو، نرم لہجہ ہو، اور یاد رکھیے ہمیشہ اگر ہم ان 4 باتوں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دعوت دین کے اندر وزن پیدا ہوگا، اس کے خوشگوار نبوی اثرات معاشرے کے اندر نظر آئیں گے۔ تنقید نہ ہو، تنقیس نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تقابل نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ یہ 4 قسم کی تائیں ہیں۔ تنقید نہ ہو کسی پر، کسی کو کمتر نہ شمار کرایا جائے، تنقیس نہ ہو کسی کے کام، کسی کے پیشے کی، اور نہ کسی کی شخصیت کی، اور نہ ہی اپنے اور اس کے کام کے درمیان میں تقابل کیا جائے، نہ ہی اپنے آپ کو اونچا دکھایا جائے، تکبر کیا جائے۔ تنقید نہ ہو، تنقیس نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تقابل نہ ہو، تکبر نہ ہو، لہجے کو نرم رکھا جائے، دل کے اندر پاکیزگی کے، تزکیہ کے، اصلاح نفس کے جذبات ہوں۔ انشاءاللہ یہ بات ضرور اثر رکھے گی، اس کے اندر ضرور وزن ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات انشاءاللہ قوم میں چلے گی اور قبولیت عامہ پائے گی۔